السلام علیکم دوستو زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ تو آئیے ہم سنتے ہیں مفتی اعظم قاسمی فیروز آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال بھائی نے پوچھا ہے، اور ہر مسلمان کو یہ بات جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے اس میں سے ایک ہے زکوٰۃ۔ جس طرح سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، گناہوں سے بچنا فرض ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کو ادا کرنا فرض ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، بہت آسان طرح سے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ لوگ کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر فرض فرمائی ہے، اور مالداروں کو کہا جاتا ہے صاحب نصاب۔ یعنی جب میں بولوں گا کہ صاحب نصاب تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ آدمی، وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ مالدار ہے شریعت کی نظر میں۔ تو زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، یعنی مالدار پر ہوتی ہے۔ اب مالدار کس کو کہا جائے گا؟ کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے، وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے۔ اب مالدار کس کو کہا جائے گا؟ اگر یہ ہم لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا کہ اگر تم سمجھتے ہو مالدار ہو تو زکوٰۃ دے دو، اور اگر نہیں سمجھتے تو زکوٰۃ مت دو، تو پھر ہر آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو غریب ہی سمجھتا ہے، تو کوئی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور مالدار کون ہیں؟ مالدار وہ ہیں جو صاحب نصاب ہوں۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ تو صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو، جس کے پاس اتنا روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، بزنس کا سامان، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 4 چیزوں کو آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو سونا، اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو چاندی، اگر آپ کے پاس کیش یا بینک بیلنس ہے تو وہ، اور اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو جس چیز کی آپ تجارت کرتے ہیں وہ سامان آپ کے پاس ہے تو وہ۔ ان 4 چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، جوڑا جائے گا۔ تو ان چیزوں کو جوڑنے کے بعد 4 چیزیں ہیں تو 4، 3 ہیں تو 3، 2 ہیں تو 2، 1 ہے تو 1۔ یعنی اگر آپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، اتنا اماؤنٹ ہے آپ کے پاس، یا ان 4 چیزوں میں سے کوئی 3 چیزیں ہیں، یا 4 چیزیں، یا 2، یا پھر 1، کوئی بھی اتنا اماؤنٹ بن رہا ہے جوڑ کے کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی آپ کے ایریے میں جتنے روپے کی آ رہی ہے، اتنا روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کہلائیں گے صاحب نصاب۔ یعنی اب آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے۔ اور صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اتنا اماؤنٹ۔ جیسے 52.5 تولہ چاندی میرے خیال میں ہمارے فیروز آباد میں 40-45 کے آس پاس بیٹھ رہا ہوگا غالباً۔ تو جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہوگا اس کو کہا جائے گا صاحب نصاب، اور صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کتنی فرض ہوتی ہے؟ 2.5%، یعنی 1 لاکھ میں 2,500 روپے۔ اور اللہ اس پہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ تم زکوٰۃ نکالو، اللہ مال میں برکت دے گا، تم زکوٰۃ نکالو، اللہ تمہیں اور مالدار کر دے گا۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے جو ہے وہ مال ہمارا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم عبادت کرتے ہیں تو ہماری پوری باڈی جو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے مال کی زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کو کیسے پتہ کرنا ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ اپنا بینک بیلنس جوڑیے، اور جو آپ کے پاس ہے کیش وہ جوڑیے۔ پھر آپ کے پاس اگر گولڈ ہے تو وہ جوڑیے، سلور ہے تو سلور جوڑیے۔ آپ اگر بزنس کرتے ہیں کسی چیز کا تو جو بزنس کا آپ کا سامان ہے وہ جوڑیے۔ ان 4 چیزوں کو جوڑنے کے بعد آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کتنا بن رہا ہے؟ مان لیجئے ٹوٹل اماؤنٹ بنا 1 لاکھ، ٹوٹل اماؤنٹ بنا 50,000، ٹوٹل اماؤنٹ بنا 2 لاکھ، جتنا بھی بنے، پھر اس میں سے آپ کے جو قرضے ہیں وہ مائنس کر دیجئے۔ مان لیجئے آپ کے اوپر 20,000 روپے کا قرضہ ہے تو وہ مائنس کر دیے۔ اس مہینے آپ کو جو بل ادا کرنے ہیں، بجلی کا بل ہے، گھر کا کرایہ ہے، یا کچھ بھی ہے، اس مہینے جو آپ کو پیسہ دوسروں کو دینا ہے وہ مائنس کر دیجئے۔ پھر ساری چیزیں مائنس کرنے کے بعد، قرضہ مائنس کرنے کے بعد، سارے بلز مائنس کرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ اب کتنا اماؤنٹ بن رہا ہے۔ تو مان لیجئے 1 لاکھ میں سے 50,000 روپے آپ کا قرضہ ہے، تو وہ قرضہ سارا مائنس کرنے کے بعد 1 لاکھ میں سے 50,000 مائنس کیا تو 50,000 بچا۔ اب اس 50,000 کو آپ دیکھیں
کہ یہ 50,000 جو اماؤنٹ آپ کے پاس بچا ہے کہ یہ نصاب کو پہنچتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ایریے میں 52.5 تولہ چاندی کتنے روپے کی آ رہی ہے، تو مارکیٹ کا ریٹ کیا چل رہا ہے اس دن آپ دیکھیے 52.5 تولہ چاندی 45,000 روپے کی آ رہی ہوگی، تو 50,000 روپیہ جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہے آپ صاحب نصاب کہلائیں گے، اور اب آپ کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو مجھے امید ہے بہت آسان ہو گیا مسئلہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔